بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں و معزز خواتین، آئیے سنن و نوافل نماز سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ حدیث نمبر 190۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تیزی سے مسجد پہنچے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور گرہن بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ کسی کی موت کی وجہ سے یہ گرہن نہیں ہوتے، بلکہ زمین و آسمان کی دوسری مخلوقات کی طرح ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور ان کی روشنی و تاریکی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جب سورج اور چاند گرہن ہوں تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک ان کا گرہن ختم نہ ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات اسی دن ہوئی تھی، اور بعض لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ گرہن ان کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ بخاری کی حدیث۔ حدیث نمبر 191۔ حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا مانگنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کر کے اپنی چادر مبارک کو الٹا۔ یہ گویا نیک فعل تھی کہ اللہ تعالی ہمارا حال اسی طرح بدل دیں۔ مسلم کی حدیث۔ حدیث نمبر 192۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے۔ ابو داؤد کی حدیث۔ حدیث نمبر 193۔ حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہ ایک قریشی صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر خرچ کی کچھ تنگی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کا حکم فرماتے، اور پھر یہ آیت تلاوت فرماتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اس کا ترجمہ ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ مصنف عبدالرزاق اتحاف وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی ہر موقع پر نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دارین کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔